امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعدد فضائل ذکر کیے ہیں۔ پروپیگنڈا ہمارے معاشرے میں ہر دور میں ہوتا رہا، اب بھی ہو رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ ہم حسینی ہیں، باقی سارے کے سارے جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے یزیدی ہیں۔ ان کو ایک نعرہ مل گیا، ایک لفظ مل گیا، ایک جملہ انہوں نے بنا لیا، اور وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس دین اسلام کے نام پر سوائے 3 سے 4 نکات کے اور آگے کچھ بھی نہیں۔ اور دین اسلام کی متعدد شاخوں میں سے سب کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا پورا کا پورا ڈھانچہ جو مقرر کیا ہے وہ کیا ہے یہ 3 سے 4 عنوانات پر۔ اب سارا سال جس وقت وہی عناوین ان کی زبان پر بار بار آتے ہیں تو سننے والے کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہی ہیں محب حسین۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ان کی محبت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی انہی کی محبت ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ان کی ہی محبت ہے، اور کسی کی تو ہے ہی نہیں۔ اور پھر یہاں پر چونکہ آپ لوگ ابتدا میں آئے ہیں، سمجھ تو آپ کو حقیقی طور پر آئے گی۔ کچھ لوگ ہمارے تاخیر کا شکار ہوتے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آتی، اور پھر پورا سال جو ہے ان کے ذہن میں وہ لگا ہی رہتا ہے جو انہوں نے باہر سے سنا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، دین اسلام کی متعدد شاخیں ہیں۔ دین اسلام میں فقط 3-4 شخصیات کا تذکرہ نہیں ہے۔ دین اسلام میں توحید کا عنوان بھی ہے، رسالت کے مختلف عناوین ہیں، پھر اخلاقیات میں جائیں تو مختلف اخلاقی تعلیمات ہیں۔ رمضان المبارک میں روزانہ کی بنیاد پر ایک نئے اخلاق کا یہاں پر درس دیا جاتا ہے، تو کم و بیش 28، 29، 30 عنوان تو یہاں پر ذکر ہوتے ہیں جن کا تعلق صرف اخلاقیات سے ہوتا ہے۔ اسی طرح معاملات ہیں، تو جس وقت آپ ایک عنوان کو اس کے مطابق بیان کرتے جائیں گے تو بسا اوقات 1 سال کے بعد دوبارہ اس عنوان کا ذکر آتا ہے، وقت آتا ہے اور وہ بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ دین اسلام 3 شخصیات کے ہی ذکر کا فقط نام ہے، صرف 3 شخصیات، تو پھر آپ نے ہر دوسرے جمعے میں، ہر دوسرے ہفتے میں، ہر دوسری محفل میں وہی ذکر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر دروس آپ کو اس مکتبہ فکر میں نہیں ملیں گے۔ کبھی احسان کے اوپر، کبھی عدل کے اوپر، قرآن و سنت کی پاسداری کے اوپر، دفاع صحابہ کے اوپر، یہ عنوان آپ کو وہاں نہیں ملیں گے۔ اس وجہ سے ہمارے مسلمان بسا اوقات یہ نظریہ لے بیٹھتے ہیں کہ شاید ہماری محبت ہی نہیں ہے، انہی کی محبت ہے، اور پھر جو عنوان ان لوگوں نے 3-4 رکھے ہوئے ہیں ان میں بھی 2 کو وہ سرطن بالکل پیچھے کر دیتے ہیں۔ اگر ان کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے، یہ بات میں سمجھا رہا ہوں، آگے درس انشاءاللہ شروع ہوگا۔ نظریات پکے ہونے چاہیے مسلمان کے، اور یہ کوئی وہ بات بھی نہیں ہے کہ میں ادھر ادھر کی باتیں، یہ کامن سینس کی باتیں ہیں جو ہر مسلمان سمجھ سکتا ہے۔ 5 افراد انہوں نے رکھے کہ جی ہمارے ہاں 5 تن پاک ہیں۔ نمبر 1 امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی عظمت پر، آپ علیہ السلام کے ختم نبوت کے عنوان پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام مصطفیٰ پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت مصطفیٰ پر، ایسے عناوین آپ کے پاس موبائل موجود ہوتے ہیں، تلاش کریں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں پر کتنی محافل اس عنوان پر منعقد ہوتی ہیں، نہیں ہوتی۔ نمبر 2 دوسری شخصیت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمازوں میں امام کون تھے؟ کن کے پیچھے انہوں نے نمازیں ادا کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غزوات کا تصور؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کا باب ہیں، تو علم کہتے کسے ہیں؟ علم کی بنیاد پر کبھی آپ کو محافل کا انعقاد نظر نہیں آئے گا۔ اسی طرح تیسری شخصیت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقط بات آپ کو ان کی
کچھ پوائنٹ سے آگے نظر نہیں آئے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کردار ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقط جنازہ نہیں ہے، ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ساری زندگی پیچھے چھوڑ دی، ایک جنازے کو پکڑ لیا کہ جی حضرت فاطمہ کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیات کیسی تھی وہ ذکر نہیں کرنی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 57 سالہ زندگی کیسی تھی، قرآن سے اس زندگی کا تعلق کیا تھا، مناسبت کیسی تھی، ذکر نہیں کرنا، خالی شہادت کو ذکر کرنا ہے، اور وہ بھی واقعہ کربلا بس، اور اس میں بھی زیادہ ذکر حضرت حسین کا نہیں کرنا، یزید کا زیادہ ذکر کرنا ہے۔ یہ وہ پوائنٹس آپ کو بتا رہا ہوں، آپ ذہنوں میں رکھیں، جا کر سنیں، پھر آپ کو بڑی آسانی سے تسلی ہو جائے گی کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے حضرت حسن بھی ہیں، آیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوئی؟ کیا ان کو دمشق کی جامع مسجد میں شہید نہیں کیا گیا؟ کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری روایت کے مطابق زہر دے کر شہید نہیں کیا گیا؟ اگر ان دونوں روایتوں کو بھی دیکھیں تو مشترک بات ملتی ہے کہ شہید ہوئے۔ کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کبھی آپ نے اس طرح کا اہتمام دیکھا ہے؟ کبھی اس طرح کی محافل کا انعقاد دیکھا ہے؟ کبھی سیرت حسن، حضرت حسن کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے اس مکتبہ فکر میں کبھی آپ نے پروگرام دیکھے ہیں؟ نہیں دیکھے ہوں گے، اور دیکھیں گے بھی نہیں، اس لیے کہ ایک پروپیگنڈا ہے، اور وہ بھی گھیر کے خالی سارا کا سارا 3-4 عنوانات کو تھوڑا تھوڑا ذکر کر کے بالآخر لا کر کھڑا کر دیا کہ جی ہمارا واقعہ کربلا ہے، یہ رونا دھونا ہمارا دین ہے، مذہب ہے، ہم اسی کی تعلیم کے ضمن میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا حضرت حسین سے بڑی محبت ہے، اور دیگر لوگوں کی نہیں ہے، کیونکہ وہ روتے نہیں ہیں، وہ پیٹتے نہیں ہیں، وہ اپنے خیرخواہ ہونے کا اس طرح سے اظہار نہیں کرتے سڑکوں پہ آ کر جس طرح سے ہم کرتے ہیں۔ یہ ایک مقدمہ ہے جس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر اس محفل کے بعد اگلے پورے سال آپ نے تحقیق کرنی ہے کہ سال کے دوران کون کون سے عنوان دیکھنا ہے، اس سال میں کتنے عنوان بیان ہوئے اور ان عنوانوں کا تعلق قرآن سے کتنا ہے۔ پھر آپ نے دوسری جانب جانا ہے کہ وہاں پر نظریہ کیا ملتا ہے، آخر میں نتیجہ آپ نکال لینا ذی الحجہ کے مہینے میں جس وقت محرم سے ذی الحج تک جائیں گے کہ اسلام کی کتنی شاخیں یہاں بیان ہوتی ہیں اور اسلام کی کتنی تعلیمات وہاں بیان ہوتی ہیں۔ اچھے انداز سے پتہ چل جائے گا کہ حضرت حسین کے نانا کا دین اگر حفاظت کے ساتھ بیان ہوتا ہے تو وہ کن مراکز میں بیان ہوتا ہے۔